السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، آئیے ہم اور آپ سب مل کر انتہائی عقیدت والہانہ خلوص و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گلشن ایمان کی نکہت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کافی دیر سے آپ حضرات محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تشریف فرما ہے، لہٰذا مجھے کوئی لمبی چوڑی بات یا گفتگو نہیں کرنی ہے۔ میں یہ تو چاہتا تھا کہ صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے، لیکن ٹھیک ہے، اعلان ہو گیا ہے تو چند لمحات آپ حضرات کے درمیان میں رہوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ درود و سلام پڑھا جائے گا۔ ایک مرتبہ اور جھوم کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ استاد گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی عاشق القادری صاحب نے بڑے پیارے انداز میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف میں چند اشعار جو قلم بند کیے ہیں، آپ حضرات کے گوشے گزار کر رہا ہوں، اللہ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے۔ حضرت لکھتے ہیں، جو دی آنکھیں تو مولا بخش دے صورت محمد کی، بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ جو دی آنکھیں تو مولا بخش دے صورت محمد کی، خدا کرتا ہے خود قرآن میں مدحت محمد کی، خدا کرتا ہے خود قرآن میں مدحت محمد کی، اور قسم اللہ کی چہرہ مثال چاند چمکے گا، قسم اللہ کی چہرہ مثال چاند چمکے گا، میرے بھائی ذرا رکھ لیجئے سنت محمد کی، میرے بھائی ذرا رکھ لیجئے سنت محمد کی، اور نہ ہم جنت میں جائیں گے نہ ہم دوزخ میں جائیں گے، تڑپ کے کہیے سبحان اللہ۔ حضرات، ایک عاشق رسول کا عشق دیکھیے، ہر انسان یہ چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت عطا فرما دے، چاہے وہ گنہگار ہو، چاہے وہ خطاکار ہو، چاہے وہ نیکوکار ہو، ہر انسان کی مرضی اللہ ہم کو جنت عطا فرمائے۔ نمازی نماز پڑھنے کے بعد یہی دعا کرتا ہے، نیک انسان نیکی کرنے کے بعد یہی اپنے نیکی کا بدلہ چاہتا ہے کہ اللہ ہم کو اس کے بدلے میں جنت عطا فرما دے گا۔ لیکن ایک عاشق رسول نے عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر کے کیا لکھا ہے کہ نہ ہم جنت میں جائیں گے نہ ہم دوزخ میں جائیں گے، بولیے نا تڑپ کے سبحان اللہ۔ تو حضرات، جانے والا کہاں جائے گا، کہنے والا کہاں جائے گا، غور کرنے کا مقام ہے برادران محترم۔ نہ ہم جنت میں جائیں گے نہ ہم دوزخ میں جائیں گے، اور کھڑے دیکھا کریں گے حشر میں صورت محمد کی، کھڑے دیکھا کریں گے حشر میں صورت محمد کی۔ اور سبحان اللہ، نبی کی وہ ذات، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ چہرہ مقدس جس نے بھی محبت کے ساتھ میں دیکھ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے درجات کو بلند فرما دیا۔ اما ہمارے نبی جیسا نہ کوئی ہوا ہے نہ ہوگا، اللہ نے پیدا ہی نہیں فرمایا۔ اور دین کی تبلیغ کرنے والے، اسلام کی تبلیغ کرنے والے صحابہ اکرام کی زندگی اپنے سامنے لائیے۔ آج ہماری زندگی کا شب و روز کس حال میں گزر رہا ہے، ہم کو کیا کرنا چاہیے تھا، ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ نے ہم کو کس لیے پیدا فرمایا تھا، آج ہم بھٹک کر کے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ صحابی رسول کی زندگی اپنے سامنے رکھیں، بس ایک روایت، اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے
शहीद सहाबी सैयदना अमीर उल-मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात अपने सामने लाइए, जो खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, हमारे आपके पेशवा हैं, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आप कैसे आशिक हैं। अल्लाह के नबी के विसाल के बाद बज़ाहिर नबी का दुनिया से तशरीफ ले जाना हुआ। अल्लाह के पैगंबर बज़ाहिर दुनिया से तशरीफ ले गए, पैगंबर इस्लाम का विसाल हो गया। कुछ दिनों के बाद अमीरुल मोमिनीन सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी नूर नजर, अपनी लख्त जिगर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहलिया मोहतरमा, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बीबी मोहतरमा, हमारी आपकी सबकी माँ, उम्मुल मोमिनीन कायनात की मुसलमानों की माँ हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूछते हैं, ए आयशा सिद्दीक़ा, नबी की कोई ऐसी बात बयान करो, हो सकता है उस बात के ऊपर मेरा अमल ना हुआ हो। नबी की कोई ऐसी शान और शौकत वाली अनोखी निराली बात बताओ, हो सकता है मैंने नबी की उस बात के ऊपर अमल ना किया हो, क्योंकि अगर तुम बता दोगी तो उस बात पर भी मैं अमल करूंगा। गौर करिए, आज अपनी जिंदगी के माहौल और मामलात हम आप हज़रात देखें, शरीयत क्या कह रही है, हम क्या कर रहे हैं, हमारा दीन क्या कह रहा है, हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। अल्लाह के नबी पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब अपनी बेटी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा तो उम्मुल मोमिनीन फरमाती है, हाँ वालिदे गिरामी, एक बात मैंने अपने नबी के अंदर देखी है, आका के अंदर देखी है, उस बात के ऊपर मैंने तुमको कभी अमल करते नहीं देखा। पैगंबर इस्लाम के आशिक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते, बताओ बेटी, वो कौन सी अल्लाह के नबी की अदा थी जिस पर मैंने अमल नहीं किया है, वो कौन सी ऐसी राज की बात है जिसको तुम जानती हो मैं नहीं जानता हूँ। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, ऐ वालिदे गिरामी, अल्लाह के महबूब पैगंबर इस्लाम, हमारे सरताज, हमारे शौहरे नामदार हर आठवें दिन मुझसे मीठा हलवा बनवाते थे, और हलवा बनवाने के बाद इस तरफ नबी तशरीफ ले जाया करते थे। अल्लाह के नबी कहाँ जाते थे, किसके पास हलवा लेकर के जाते थे, मुझको वे मालूम नहीं है, लेकिन आठवें दिन पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हलवा लेकर इधर जाया करते थे। अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात देखिए और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के ऊपर नजर डालिए। आज हम मुसलमान कहलाने के लायक भी नहीं बचे हैं। आज हमारा किरदार, हमारी जिंदगी के मामला दीन से कितना दूर हो चुके हैं। चाहे वो शादी का मौका हो या कोई किसी का कोई और खुशी का मौका हो, शरीयत से हट करके हमारे काम हुआ करते हैं। ये अल्लाह के नबी के कैसे आशिक हैं। अपनी बेटी हजरत आयशा सिद्दीक़ा से पूछते हैं, पूछने के बाद फरमाते हैं, बेटी तो हलवा बनाओ। नबी इस तरफ जाते थे, हम भी इधर हलवा लेकर के जाएंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। अदा के ऊपर सहाबा इकराम अमल करते हुए नजर आ रहे हैं। आज हमारा अमल क्या है? सो जाते हैं तो नमाज की फिक्र नहीं रहती है, रमजान आता है तो रोजे की फिक्र नहीं रहती है, कुरान की तिलावत की फिक्र नहीं रहती है, दीन मोहम्मदी से हमारा कोई वास्ता न रहा। बस कहलाने के मुसलमान बचे हैं, शरीयत से कोसों दूर हैं। अल्लाह के नबी के आशिक ने जब ये कहा, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हलवा बनाया, मीठा हलवा। अभी आशिक नामदार सैयदना अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक वो हलवा लेकर के घर से चले, बेटी से बनवाया। कहा था इधर को नबी जाते थे लेकर के 8वें दिन, हफ्ते में एक बार सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक भी उधर लेकर के चले। रवायत में आता है चलते चले गए, बस्ती के बाहर निकल गए, लेकिन उधर ही जा रहे हैं। ऐसे आशिक़े रसूल है हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अदाए मुस्तफा पर अमल कर रहे हैं। आज हमारा हाल क्या है? अदाए मुस्तफा को पामाल कर रहे हैं, अदाए मुस्तफा की बिल्कुल तौहीन कर रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक चलते चले गए। रवायत में आता है जंगलों बयाबान में पहुंच गए। जाने के बाद देखा है गार है, गार। अमीरुल मोमिनीन उस गार के अंदर भी तशरीफ ले गए।
چونکہ ام المومنین نے بتایا تھا نبی ادھر کو جاتے تھے حلوہ لے کر کے، ابو بکر صدیق کو ادائے مصطفیٰ پر عمل کرنا تھا۔ غار کے اندر گھسے تو کیا دیکھتے، ایک بوڑھا اپاہج انسان بیٹھا ہوا ہے، نہ چلنے کی طاقت ہے، بولنے کی طاقت و قوت نہیں، لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے، بیمار اپاہج ہے، اپاہج، کھانے کی بھی طاقت و قوت نہیں، پورے جسم میں زخم ہے، زخم۔ امیر المومنین نے جب اس کو دیکھا تو سمجھ گئے آقا اسی کو جو ہے حلوہ کھلانے آتے تھے۔ سبحان اللہ، رحمت للعالمین ہے، جان عالمین ہے، ساری کائنات کو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے بنایا۔ امیر المومنین نے سمجھ لیا، حلوہ نکالا، انگلی پہ لگایا، اب آنے والے نے آہٹ سنی تھی، آہٹ دیکھنے کے اندر اس کے اندر طاقت و قوت نہیں تھی، نابینا تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا، آہٹ سنی تھی، اس نے منہ کھول دیا تو سمجھ گیا کہ نبی ہمیشہ آتے تھے، آقا آئے ہیں حلوہ کھلانے کے لیے۔ غور کرو میرے بھائی، آج ہمارے دروازے پر کوئی فقیر آ جائے تو حضرات ڈانٹ کر کے اس کو بھگا دیتے ہیں، پڑوسی کوئی بیمار ہو تو اس کی مذاق اڑاتے ہیں، مدد نہیں کرتے، لیکن دین مصطفیٰ یہ نہیں کہتا ہے۔ ہمارا دین مصطفیٰ پھیلا ہے تو اخلاق کی بنیاد کے اوپر پھیلا ہے۔ رحمت للعالمین نے ہمیشہ محبتوں کا پیغام دیا ہے۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آج ہم بھی عشق مصطفیٰ، عاشق مصطفیٰ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس نے منہ کھولا، دیکھ نہیں سکتا تھا کون آیا ہے۔ امیر المومنین نے انگلی میں حلوہ لیا، لینے کے بعد اس کے منہ میں انگلی سے رکھ دیا، منہ زخمی تھا، جب اس کے منہ میں انگلی لگی، ہونٹوں پہ انگلی لگی، وہ تل ملا گیا، بوڑھا انسان پریشان، زخموں میں درد پیدا ہو گیا اور کہنے لگا کہتے ہوئے کیا اللہ کے نبی وصال کر گئے ہیں؟ اللہ اکبر۔ غور کرے میرے بھائی، روز مرہ کی زندگی پہ نظر ڈالے، کہنا تو بہت کچھ تھا لیکن آپ حضرات کو پریشان نہیں کرنا ہے، یہ بات میری سمجھ لیں اور سن لیں اور اپنی روز مرہ کی زندگی بدلیں، اپنے طور طریقے بدلیں، اسلام کیا ہے جانیں، اور اسلام کے چاہنے والوں نے کس طریقے سے اسلام کو پھیلایا ہے، فروغ پہنچایا ہے۔ دل ملا کے رہ گیا، کراتے ہوئے بولا کہ اللہ کے نبی وصال کر گئے۔ امیر المومنین عاشق رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے آپ کو کیسے پتا چلا کہ اللہ کے نبی وصال کر گئے؟ تو اس بوڑھے شخص نے کہا کہ وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، یہ بھی سمجھ لینا، مسلمان نہیں ہوا تھا ابھی، وہ اللہ کے نبی ہر 8ویں دن اس کو کھلانے جاتے تھے، مومن نہیں تھا۔ یہ تو رحمت للعالمین ہے، چاہے مسلم ہو، چاہے کافر ہو، چاہے اپنا ہو، چاہے بیگانہ ہو، میرے آقا تو سب پہ کرم کرتے ہیں۔ امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا تجھ کو کیسے پتا چل گیا کہ آقا وصال تو نہیں کر گئے ہیں؟ پورا شخص کہنے لگا تمہارا حلوہ کھلانے کا طریقہ الگ ہے، نبی حلوہ کھلاتے تھے ان کا طریقہ الگ تھا۔ اللہ اکبر۔ غور کریں میرے بھائی، امیر المومنین پریشان کہ میرے آقا کس طریقے سے اس بوڑھے شخص کو حلوہ کھلاتے تھے، جو اس نے جان لیا کہ اللہ کے نبی کا طریقہ الگ تھا، میرا طریقہ الگ ہے، اللہ کے نبی وصال تو نہیں کر گئے، تم کون ہو؟ امیر المومنین روتے ہوئے فرماتے ہاں آقا بظاہر دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن یہ بوڑھے شخص یہ تو بتا دے میرے آقا تجھ کو حلوہ کس طریقے سے کھلاتے تھے؟ میرا کھلانے کا طریقہ الگ ہے، آقا کا طریقہ الگ تھا۔ وہ بوڑھا شخص بولتا ہے آپ ہیں کون؟ آپ نے فرمایا میں مومنوں کا پیشوا ہوں، آقا کا غلام ہوں، نبی کا چاہنے والا عاشق ہوں۔ میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا تھا آقا کی کوئی ادا ایسی تو نہ رہ گئی جس پر ابو بکر صدیق نے عمل نہ کیا ہو۔ میری بیٹی نے فرمایا تھا آقا ہر 8ویں دن ادھر کو حلوہ لے کر کے آتے تھے، اسی لیے میں بھی ادائے مصطفیٰ پر عمل کرتا ہوا آیا ہوں، حلوہ لے کر کے ادھر آ گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد،
عظمت صدیق اکبر، عظمت صدیق اکبر، فیضان غوث اعظم، فیضان اعلی حضرت، فیضان سرکار مفتی اعظم ہند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ امیر المومنین نے فرمایا ہاں میں نبی کا عاشق ہوں، میں قوم کا امام اور پیشوا ہوں، ادائے مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوئے آیا ہوں۔ حضرات بوڑھے شخص نے جب یہ سنا تو کہنے لگا اے مسلمانوں کے پیشوا، آج تک میں مسلمان نہیں ہوا تھا، تمہارے آقا ہر 8ویں دن حلوہ کھلانے تو آتے تھے لیکن مجھ سے کبھی نہیں کہا مسلمان ہو جاؤ۔ آج تم امیر المومنین مجھ کو کلمہ پڑھا لو، مسلمان کر لو۔ جب نبی کے عاشقوں کا مقام یہ ہے وہ ادائے مصطفیٰ پر اس طریقے سے عمل کرتے ہیں تو اس نبی کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ہاتھوں پر اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں آج ہماری زندگی کا حال کیا ہے؟ کافر دیکھتا ہے تو ہنستا ہے، مذاق اڑاتا ہے، یہ مسلمان جا رہا ہے لیکن یہ جھوٹا ہے، یہ مسلمان جا رہا ہے لیکن یہ شراب پیتا ہے، یہ مسلمان تو کہلاتا ہے لیکن یہ جوا کھیلتا ہے، یہ مسلمان تو کہلاتا ہے لیکن نمازوں سے دور ہے، قرآن سے دور ہے، دین سے دور ہے۔ پہلے کا زمانہ یہ تھا مسلمان اگر بستی میں ایک ہوا کرتا تھا سارے لوگ اس سے فیصلے کرواتے تھے۔ آج مسلمان ایک نہیں ہے، سینکڑوں کی تعداد میں ہے، لیکن آج مسلمان کی کوئی عزت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ طریقہ مصطفیٰ کو ہم نے چھوڑ دیا، ادائے مصطفیٰ کو ہم نے چھوڑ دیا۔ علامہ اقبال نے ایک زمانہ پہلے کہا تھا طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار، اپنی ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطح کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ کائنات راضی ہو جائے گی، رحمت للعالمین خوش ہو گئے تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ برا شخص کہتا ہے تمہارا کھلانے کا طریقہ الگ ہے، نبی کا کھلانے کا طریقہ الگ تھا۔ امیر المومنین پوچھتے ہیں آقا کس طریقے سے کھلاتے تھے؟ ہر انسان ہاتھ سے کھلائے گا؟ برا شخص کہتا ہے تمہارے آقا کیونکہ میرا منہ زخمی ہے، میں پریشان ہوں، لاغر ہوں، مجبور ہوں، تمہارے آقا اپنی زبان پہ حلوہ کو رکھتے تھے۔ اللہ اکبر، نبی اپنی زبان پہ حلوہ کو رکھتے تھے اور زبان کی نوک پر حلوہ رکھنے کے بعد میں منہ کھولتا تھا، آقا اپنی زبان سے میرے منہ میں حلوہ رکھ دیا کرتے تھے تاکہ میرے زخموں کو تکلیف نہ پہنچے اور میرا پیٹ بھی بھر جائے۔ یہ ہے رحمت للعالمین کی زندگی۔ تو میرے بھائی میری گزارش ہے آقا کے فرامین کے اوپر عمل کیجئے، نبی نے جو فرمایا ہے ہم کو آپ کو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، آقا سے محبت کرنا چاہیے، ہمہ ہمیں میں وقت نہیں گزارنا چاہیے اور محفلوں میں بیٹھے تو ادب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو کبھی پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ طوفان نوح لانے سے یہاں فائدہ 2 اشک ہی کافی ہے اگر کچھ اثر کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔ اے شہید